سرکار غوث اعظم کی شان سنیں گے اور اس انداز میں سنیں گے، واہ کیا انداز ہے اے غوث میں خانہ تیرا، واہ کیا انداز ہے اے غوث میں خانہ تیرا، ارے جس کو دیکھو وہ نظر آتا ہے دیوانہ تیرا، جس کو دیکھو وہ نظر آتا ہے دیوانہ تیرا۔ اور میں تو معراج الدین صاحب کے لیے کہوں گا کہ دل بھی دے دی، جاں بھی دے دی، سر ہے قدموں پر تیرے۔ اس وقت سے دیکھ رہا ہوں تڑپ رہے ہیں کہ دل بھی دے دی اور اس انداز میں تڑپ رہے ہیں کہ تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، تو ہے نوشاہ اے میرے غوث اعظم، تو ہے نوشاہ یہ براتی ہے سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن بوند کے صحرا تیرا، لائی ہے فصل سمن بوند کے صحرا تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ دل ہے، دل بھی دے دی، جاں بھی دے دی، سر ہے قدموں پر تیرے، دل بھی دے دی، جاں بھی دے دی، سر ہے قدموں پر تیرے۔ اے میرے غوث اعظم، اے پیرے پیرا، اس کے آگے تو بتا دے کیا ہے نذرانہ تیرا، اس کے آگے تو بتا دے کیا ہے نذرانہ تیرا۔ ولیوں کی شان تو بہت بلند ہے صاحب، اتنا بلند کہ ابو حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک سنیں اور سرکار غوث اعظم کا جلوہ بھی دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، کیا روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے مردان درویش ہوں گے جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، چہرہ آزردہ ہوگا، اللہ اللہ، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ بکھرے بال، آزردہ صورت ہوتے ہیں کچھ اہل محبت، بدر مگر یہ شان ہے ان کی، بات نہ ٹالے رب العزت۔ اور غوث اعظم کی شان تو دیکھو، جب بھی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کو ایسے ایسے واقعہ آپ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ سناؤں گا، کہ کون سا سناؤں گا، بچپن کا واقعہ سناؤں گا کہ جوانی کا واقعہ سناؤں گا، کہ علم حصول کے لیے جب آپ بغداد کی گلیوں میں جایا کرتے تھے اس کا واقعہ سناؤں گا، کہ جنگل میں جب آپ پھرا کرتے تھے 15 سال آپ جب پتوں پہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ واقعہ سناؤں گا، کون کون سے واقعہ سناؤں گا۔ ذہن میں بات یاد آ رہی ہے کہ اے حسنین رضا قادری، تجھ سے یہ بس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ سنا دے، تو سنا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اے میرے غوث پاک، اے میرے غوث پاک، آپ کی شان کہاں سے شروع کروں؟ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی آپ شکم اطہر میں ہیں تو آواز آتی ہے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، آپ ابھی شکم اطہر میں ہیں، ماں بند کر دے بھائی کیمرہ، بالکل کیمرہ نہیں چلائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تو حق غلامی ادا کرنے آئے ہیں، سبحان اللہ، ایسی غلامی جس سے نظر پھیر جائے تو ایمان چلا جائے، ایسی غلامی، بعض اصحاب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، بعض اصحاب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا
خط ہوتا تیرا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اے مسلمانوں چلتے پھرتے کہا کرو قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل. جب میرا بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے سبحان اللہ میرے قریب ہونے کے لیے نفل نوافل کا کثرت کرتا ہے. آپ جس حدیث پاک کو دیکھیں گے اللہ اکبر سرکار غوث اعظم کا جلوہ نظر آئے گا. جس حدیث پاک کو پڑھیں گے جس حدیث پاک کو آپ دیکھیں ایک کانٹا لگا ہوا ہے حدیث پاک کا, یہ لڑی لگی ہوئی ہے کبھی یہ کبھی وہ اور سب کا مجموعہ دیکھیں گے تو ولایت غوث اعظم میں ملتا ہے. امام الاولیاء میں جا کر امام اولیاء میں ملتا ہے. مسلمانوں سنو سرکار غوث اعظم شکوہ اطہر میں ہے, ماچ پھینکتی ہیں کہتی ہیں الحمدللہ, آواز آتی ہے یرحمک اللہ. اپنے بچوں کو بھی سکھایا کرو, یہ یعنی بچپن سے ابھی آئے نہیں ہے سرکار اور درس دے رہے ہیں سبحان اللہ سنت نبوی کا درس دے رہے ہیں. کیوں نہ دیں نبوی مینگ علوی فصل بطولی گلشن, کیوں نہ دیں نبوی مینگ کہتا ہے یہ بارش رحمت برس رہی ہے غوث اعظم کا صدقہ ہے. اور کیوں نہ ان کا مرتبہ جانتے ہو آپ, یہ ان کا مرتبہ جانتے ہو, یہ بچوں کا مرتبہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ بچوں کا مرتبہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں پاؤں کو رکھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے بہم تمترون و بہم ترزقون. انہی کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالی بارش رحمت فرماتا ہے. انہی بچوں کے صدقے میں یہی بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں, جو علم دین حاصل کرتے ہیں, جب چلتے ہیں تو اللہ تعالی رحمت کی بارش فرماتا ہے. اے لوگوں ان کو جھٹکنا نہیں, ان کو دروازے سے دور نہیں کرنا, ورنہ تمہاری فصلیں برباد بھی ہو جائیں گی, تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی. آپ نہیں سمجھتے میرے بچوں میرے عزیزوں آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے, لیکن آج ہمارے بچے موبائل میں زیادہ زور دیتے ہیں, نگاہیں موبائل میں زیادہ رکھتے ہیں, قرآن میں کم رکھتے ہیں, پڑھائی پہ کم دھیان دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کا مرتبہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. پوری دنیا میں آپ سائنٹسٹوں کا نام لیتے ہو, پروفیسرز کا نام لیتے ہو, آپ ڈاکٹروں کا نام لیتے ہو, IAS آفیسر کا نام لیتے ہو, DM کا نام لیتے ہو, SDM کا نام لیتے ہو. دنیا کا کوئی عالم, دنیا کا کوئی مفتی, دنیا کا کوئی محقق یہ نہیں کہہ سکتا ہے تم سب سے بہتر ہو, تم سب سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اسکالر جو ہے بہتر ہے, ڈاکٹر بہتر ہے, IAS بہتر ہے, جبکہ میرے آقا نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. آپ بڑے معتبر ہو, آپ کا مقام بلند ہے, آپ کا جوتی میرا سر ہے, آپ کا قدم میرا سر ہے. عوام آپ میں نہیں لگے گی, آپ کے پیروں. میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا کہ ان کے قدموں کا خاک لے کر میرے قبر پہ رکھ دینا, کیونکہ یہ مہمان رسول ہیں, یہ مہمان رسول ہیں. غوث اعظم کا تذکرہ سننے والوں, آنے والوں, غوث اعظم کا مقام تو بہت بلند بالا ہے, اتنا بلند بالا کہ عقل میں بات نہیں سماتی ہے. معراج کا واقعہ سناؤں سبحان اللہ. بڑے بڑے مفتی آج کے مفتی اس کو کاٹتے ہیں جبکہ مطالعہ نہیں کرتے. تفریح الخاطر اٹھا لیجئے, مسالک السالکین کتاب اٹھا لیجئے, گلدستہ کرامت اٹھا لیجئے, میلاد نامہ حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ تعالی جنہیں بحر العلوم اس زمانے کا کہا جاتا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد ہے. سبحان اللہ, ان کی کتابوں کو اٹھائیے, آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار کے زمانے میں جب سرکار علیہ السلام معراج شریف پہ تشریف لے گئے, سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے کیا ہیں, دو مرغ ہیں, ایک سفید اور ایک ہرے کلر کا
مرغ ہے، ایک سفید کلر کا مرغ ہے۔ سفید کلر کا جو مرغ ہے نا، جن کا کلر سفید ہے، وہ متمکن ہے، اپنی جگہ پر اسٹیبل ہے، ٹھہرا ہوا ہے، حرکت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور لیکن جو سبز کلر کا مرغ ہے، وہ جفت کرتے ہیں، اونچا اڑان بھرتے ہیں، عرش الہی تک جاتا ہے، مرغ عرش الہی تک جاتا ہے، پھر واپس سدرۃ المنتہا تک آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ مرغ کون ہے؟ یہ دو مرغ کون ہے؟ آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دو مرغ آپ کے امتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک کا نام بایزید بستامی ہے تو دوسرے کا نام عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا۔ اور جس کو سمجھ میں نہیں آئے، جس کو سمجھ میں نہیں آئے، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 میں دیکھ لے، جو پرانا ایڈیشن ہے، اور نئے ایڈیشن میں جلد نمبر 29 میں دیکھ لے گا، سبحان اللہ۔ نبی کا قدم غوث آدم کے گردن پر، یہ کتاب کا مضمون ہے وہاں پہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فتاوی رضویہ تو بڑے بڑے لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں صاحب، میں الحمدللہ بہار شریعت ہو، فتاوی رضویہ ہو، ہر وقت اس میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے، یہ ذخیرہ ہے، سمندر ہے، سارے لگتا ہے کہ سارے فقہ کی کتابوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ، سارے علوم کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرے امام کا کرم ہے، یہ امام احمد رضا کا کرم ہے۔ اور ایک یاد رکھیے گا، بڑے آپ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں گے، انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا گٹھی پلا کر بھیجیے گا۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا امام اہل سنت کی کتابوں کی گٹھی پلا دیجیے گا، تاکہ کوئی گمراہ بھٹکا نہ سکے، کوئی بدخواہ انہیں بہکا نہ سکے۔ اور گٹھی کیسے پلانا ہے؟ یا تم پلاؤ گے سل بٹے پہ رگڑ رگڑ کے؟ نہیں، ان علماء کی بارگاہ ہمیں بھیجنا، ان علماء کی بارگاہ ہمیں بھیجنا، تاکہ وہ انہیں امام اہل سنت کا عشق بھی بتائیں، علم بھی بتائیں، ان کا حلم بھی بتائیں، ان کا تدبر بھی بتائیں، ان کا فکر بھی پلائیں۔ تو پتہ یہ چلے گا کہیں پر بھی ہوگا امام احمد رضا کا غلام ہوگا تو یہی کہتا ہوا گزرے گا، سبحان اللہ، کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جب وقت کا لیمیٹیشن طے ہو جاتی ہے 30 منٹ یا 40 منٹ، تو انسان کبھی سوچتا ہے کہ کیا کیا بولے۔ میری بات سنیے گا، کیا سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہوتے کون ہیں۔ آج بہت پیر ملیں گے، ایسے پیر ملیں گے، لمبا بال بڑھا کر ملیں گے، بڑے بڑے ڈنڈا لے کر ملیں گے، وہ لمبا جبہ پہنیں گے، نماز جماعت چھوٹ رہی ہے بیٹھے ہوئے حجرے میں، اللہ اکبر، جبکہ سنت رسول سے ہاتھ بھی دھل رہے ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہیں، بیٹھے بھی ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہیں، بول رہے ہیں، سنت رسول کے مطابق نہیں ہیں۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے، کیا انہیں پیر مانے، کیا انہیں عالم مانے، کیا انہیں بزرگ مانے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اذا رأیت رجلا یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء وترک سنتا من سنتی فاضرب بالنعلین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، ابھی اچھل کر ہوے میں اڑنے لگے، اللہ اکبر، سرکار غوث آدم کا میں غلام ہوں، گنہگار ہوں، لیکن غلام ہوں، الحمدللہ، یہی غلامی میں مرنا نصیب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آقا فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء وترک سنتا من سنتی فاضرب بالنعلین، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، پیر پکڑنے جاؤ گے، بیعت ہونے جاؤ گے، کسی کی بارگاہ میں بزرگ تسلیم کرو گے، تو اس کا ایک فارمولہ ہے، میث کا فارمولہ
اگر اے پلس بی کا ہول اسکوائر کی جگہ پر اے پلس بی کا ہول کیوب لکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں پہ جس چیز کا معاملہ ہو فارمولہ وہیں لگایا جاتا ہے، جس کا فارمولہ جہاں ہو وہیں سیٹ کیا جاتا ہے۔ جب کسی عالم کو سمجھنا ہو تو سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ترازو پہ تولو، آپ شریعت کے ترازو پہ تولو کہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ حدیث پاک یاد رکھنا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پر چلتا ہو، سرکار غوث اعظم بھی ہوا میں اڑتے ہیں سبحان اللہ، پانی پر چلتے ہیں سبحان اللہ۔ واقعہ سناؤں گا تو خدا کی قسم مکھا کے کہتا ہوں کہ مجھے 300 سے 400 سے زیادہ کرامت زبانی یاد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب سرکار غوث اعظم پانی پہ چلنے کا واقعہ، سرکار غوث اعظم بغداد شریف کے جامع مسجد سے نکل رہے ہیں، حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم فجر کی نماز پڑھ کر اچانک غائب ہو گئے۔ گلیوں میں پوچھتے ہیں کیا تم نے بڑے پیر صاحب کو دیکھا ہے، کیا تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ابھی دریائے دجلہ کی طرف گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں میں بھی دریائے دجلہ کی طرف چل دیا، چلتے چلتے دیکھتا کیا ہوں، سرکار غوث اعظم پانی پر چل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی پہ چل رہے ہیں، مچھلیاں اچھل اچھل کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہیں، اچھل اچھل کر قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ۔ ساری مچھلیاں یک زبان ہو کر بول رہی ہیں سلام علیکہ سلام علیکہ سبحان اللہ۔ اب تو بول دو سبحان اللہ، نہیں بولوں گا۔ غوث اعظم کے دیوانے ہو، کہاں چل رہے ہیں غوث پاک؟ پانی کے سطح پر، اور ان کا آپ کسی بزرگ کا ہاتھ چومتے ہو، کیوں چومتے ہو؟ سوال ہے یہاں پہ، کوشچن مارک۔ ایک چیز ہے، it is very difficult to say something in front of this علماء کرام and these students of مدرسہ جامعہ، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے، ان کے بزرگوں کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا آسان ہوتا ہے، بچوں کی بارگاہ میں بڑا مشکل ہوتا ہے، کچی موضوعیاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیے زبر کے جگہ پہ پیش لگا دیئے، پیش کی جگہ پر زبر لگا دیئے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ سرکار غوث اعظم پانی کے سطح پہ چل رہے ہیں، مچھلیاں اچھل رہی ہیں، پاؤں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ آپ بھی بزرگوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ آؤ سنو، روایتوں میں آتا ہے ان الانسان کاملا افضل من الکعبہ وقضا یدہ اولا من الحجر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کامل انسان ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو مردان درویش ہو جاتا ہے، جو اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ہاتھ حجر اسود سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ حجر اسود کو چومتے ہیں تو اس سے بھی افضل ایک عالم کا ہاتھ ہوتا ہے، عالم شریعت، عالم ربانی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلوں، اس سے بھی آگے صرف ہاتھ ہی نہیں ہوتا ہے، اور سرکار غوث اعظم کی شان تو دیکھو، ہاتھ اور مقام، جسم اور جسمانیت تو بلند ہے ہی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کل قطب یطیف بالبیت سبعا انا البیت طائف بخیانی۔ سارے اقطاب، سارے غوث، سارے قطب، سارے اوتاد، سارے رجال، سارے صوفیاء، تمام مردان خلائق خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور میں ہوں کہ خانہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ صرف میرا ہی طواف خانہ کعبہ نہیں کرتا بلکہ میرے گھر کا بھی طواف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف
طواف در والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ آئیے میں بتا رہا تھا کہ دریائے دجلہ کے پانی کے سطح پہ چل رہے ہیں، مچھلیاں اچھل اچھل کر چوں بوسہ دے رہی ہیں، اللہ اکبر کیا شان ہے غوث آدم کا، اور زبان سے بھی کہہ رہی ہیں سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ۔ دیکھتے دیکھتے علی بن ہدی فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ایک نفیس جانماز اور اس کی 2 صفیں لگتی ہیں۔ کتنی صفیں؟ 2 صفیں لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ دریا کے آسمان کے بیچ میں کتنی صفیں لگتی ہیں؟ 2۔ ایک صف پر لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری صف پہ لکھا ہوا ہے سلام علیکہ اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ دوسری صف پر پھر کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے دونوں مسلح بھر جاتا ہے۔ تمام اولیاء اللہ جمع فرشتوں کی جماعت ہے، سبحان اللہ، سب کے سب سفید مرمری لباس پہنے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم امام بنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم امام بنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ باندھنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آسمانوں سے بھی اللہ اکبر کی صلائیں بلند ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تمام حاملان عرش، تمام حاملان عرش اللہ اکبر سرکار غوث اعظم کے ساتھ بولتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب آپ کہہ کے اٹھتے ہیں آپ کے منہ مبارک سے سبز کلر کا نور نکلتا ہے، سبز کلر کا نور نکلتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نماز سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سب سے فائدے کی چیز اب یہ آیا، دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار، تیرے بارگاہ میں تیری بہترین خلائق جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو میرا مرید ہے، جو میرا مرید ہے، جو میرے مرید کا مرید ہے، سبحان اللہ، صرف میرا مرید نہیں، جو میرے مرید کا مرید ہے، یہاں تک کہ قیامت کے صبح تک جتنے قادری آئیں گے، اے مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جو قادری ہیں جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ اب تو خوش ہو جاؤ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہ دعا ہوئی رہی تھی کہ دعا ابھی دعا کر رہے تھے، آواز آتی ہے اب یا عبد القادر، آواز آتی ہے یا عبد القادر ابشر فإنی استجبت لک، اے عبد القادر خوش ہو جا، میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے، سبحان اللہ، میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، تو ہے نوشاہ یہ براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا، لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں جانتا ہوں میں اچھا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں جانتا ہوں میں سیاکار ہوں، میں جانتا ہوں میں گنہگار سراپا گنہگار ہوں، لیکن خدا کی قسم جب سے میں نے دامن غوث اعظم پکڑا، تب نے غوث اعظم پکڑا تو یہی بات یاد آتی ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا ان لم یکن مریدی جید وانا جید، میرا
اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ اس کا آقا تو اچھا ہے. میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ ہے کمزور ہوگا، ہے ناکارہ ہوگا، نماز شریعت کی پابندی میں کوتاہی کرتا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ اس کا آقا تو اچھا ہے. اس کا آقا تو اچھا ہے. حضرت ابھی ایک تقریر میں ایک حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ایک حدیث پاک اور اس میں ساتھ جوڑ لی، نیت المؤمن خیر من عمل. آپ نیت کریں کہ غوث اعظم کے مرید ہیں تو نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ نیت کریں، صدق دل سے نیت کریں کہ اگر واقعی میں آپ غوث اعظم کے مرید ہیں، واقعی میں میرے سرکار کے مرید ہیں، واقعی میں قادری ہیں، واقعی میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کا دامن پکڑے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کا نام آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک حدیث پاک یاد ہے. گلدستہ کرامت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حسنین کریم گھر دیکھا تو حسنین کریمین کون؟ بولیے نا بھائی. حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین کو ملاؤ گے تو حسنین. سبحان اللہ. حسنین کریمین دونوں کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. دونوں کھیل رہے ہیں. سرکار میرے آقا ہیں سبحان اللہ، مدینے کے تاجدار ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جن کی شان ابھی آپ نے سنا شان. اللہ 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 کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وہی آقا ہیں جو تشریف لے جاتے ہیں اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام دیکھتے ہیں دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. پیار کرتے ہیں، دونوں کو پیار کرتے ہیں. لیکن اس دن امام حسن مجتبی حضرت امام حسن کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، شفقت لے جا رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ زہرا کھانا بنا رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کھانا پکا رہی تھی. دیکھتی کیا ہے کہ چھوٹے کچھ سے زیادہ آج میرے بڑے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ زہرا نکل کر سبحان اللہ عرض کرتی ہیں. ابھی عرض کرنے والی ہی تھی کہ حضرت جبریل امی تشریف لے آتے ہیں. طلب کے بولے سبحان اللہ. حضرت جبریل امی تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے حسین سے اہل بیت اور ائمہ اہل بیت پیدا ہوں گے، ائمہ پیدا ہوں گے، اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور امام حسن سے ایک ایسا مروادار درویش پیدا ہوگا. سبحان اللہ. تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ. جن کی شان یہ ہوگی کہ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پہ ہوگا. سبحان اللہ. اب تو بول دو سبحان اللہ. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ میں پہلی بار سن رہا ہوں ایسی حدیثیں ہیں اللہ اکبر حدیث پاک کہ لوگ کپڑے پھاڑ کر باہر نکل جائیں. غوث اعظم کی شان ہے، سرکار غوث اعظم کی شان، یہ قادری ہیں. اسی لیے سر امام اہل سنت نے فرمایا کہ نبوی مینگ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، یعنی اے میرے غوث پاک آپ پنجتن پاک کا فیضان کا مجموعہ ہو. ادھر رحمت للعالمین کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو حضرت علی کی فصل تیار ہوتی ہے، اور اس فصل کو گلشن، اس فصل کو جب فصل تیار ہوتا ہے تو اس باغیچے کے اس گلشن کی مالکہ فاطمہ ہوتی ہے، اور اس گلشن میں جو پھل ہوتا ہے وہ امام حسن کا صدقہ ہوتا ہے، اور اس پھول میں جو خوشبو آتی ہے، جو اس پھول پھل میں جو خوشبو آتی ہے وہ امام
بولو نا امام شہید آدم کی خوشبو ہوتی ہے. اب ان پانچوں کا جب مجموعہ کرو گے غوث پاک ہوتے ہے نا. تو آپ پنجتنے پاک کا صدقہ، آپ پنجتنے پاک کا صدقہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے الحمدللہ، ٹائم ختم ہونے والا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں 30 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے نا، 2 منٹ 4 منٹ اور. میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بہترین آپ بچوں خاص طور سے یہ مقام پتہ ہے سرکار غوث اعظم کو کیسے حاصل ہوا؟ وہ تو پیدائشی مادرجات ولی تھے اور ان کا تو معراج شریف سے ہی واقعہ شروع ہے. معراج مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ترتیب وار شروع ہے. سبحان اللہ، ترب کے بولو سبحان اللہ. لیکن آپ کو پتہ ہے موہر کس پہ لگاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سرکار غوث اعظم موہر کس پہ لگاتے ہیں؟ کہ لوگوں کو بتاتے ہیں، مریدوں کو بتاتے ہیں کہ میرا مقام ایسا بلند کیسے ہوا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں علم سیکھتے سیکھتے قطب ہو گیا. آپ یہ چاہو گے کہ بغیر علم کی ولایت مل جائے؟ It is never possible. It is not possible. یہ پاسبل نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اسے پہلے شریعت کا علم دیتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھنا، غوث پاک سے اور آج بھی مرید ہونا آسان ہے. تڑپ کے بول دو سبحان اللہ. واقعہ سنا، ایک تاجر تھا، وہ 40 سال سے یہی سوچتا رہ گیا کہ میں غوث پاک سے مرید ہوں گا. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. کس سے مرید ہوں گا؟ سرکار غوث پاک سے. 40 سال ایسے ہی گزر گیا اس کا. پھر وہ سوچا کہ چلو اب بہت کاروبار کر لیا، بڑا بزنس مین ہو گیا، اب غوث پاک سے مرید ہونے چلتے ہیں، بغداد شریف چلتے ہیں. بغداد شریف ابھی انٹری نہیں مارا تھا کہ پتہ چلا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ رخصت ہو گئے ہیں. تو اس کے دل میں اپنے پہ غصہ آیا، کبھی ادھر مارتا کبھی ادھر مارتا، نوحہ کشی کرتا، لان تان کرتا. اس کے دل میں اب بدنیتی سماتی ہے کہ اب میں پھانسی لگا کے مر جاؤں گا، کہ تو نے یہ کیا کر دیا، اپنے اوپر ظلم کر دیا. تو پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے، اب یہ بھی غوث پاک کا کرم ہے سبحان اللہ. خیال آتا ہے اب آ ہی گئے ہیں بغداد شریف پہ تو چلیں قبر انور کی زیارت کر لیں، قبر انور کی زیارت کر لیں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے قریب گیا. سبحان اللہ، سلام کرتا ہے، زار و قطار رو رہا ہے. پتہ ہے کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پھٹ جاڑی. اللہ اکبر. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور شک پھٹ جاڑی. اور سرکار فظہر الغوث العظم من مرقدہ، تو سرکار غوث اعظم قبر انور سے تشریف لے آتے ہیں. اب تو بول دو سبحان اللہ. انتقال کر گئے ہیں لیکن مرید کی چاہت ہے، ایک دیوانے کی چاہت ہے کہ میں غوث الورا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں مرید ہوں گا تو ان سے مرید ہوں گا. تو اللہ اللہ قبر انور پھٹ جاتی ہے. فظہر الغوث العظم من مرقدہ وعتاب العنابہ. تو سرکار غوث اعظم قبر سے باہر آتے ہیں، ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، وَعِتَابُ الْعِنَابَ، اور اپنے سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ اے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اتنا ہی نہیں، آپ حنبلی تھے. کیا تھے؟ ہم لوگ حنفی ہیں. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ہم لوگ کون ہیں؟ حنفی ہیں. اور امام الاولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟
حنبلی ہیں. آپ حضرت علی بن حیدی، حضرت بقا بن بطور، یہ دو بزرگان دین ہیں. سرکار غوث اعظم کے ہمراہ سرکار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پہ جاتے ہیں. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. تشریف لے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا احمد بن حنبل. اللہ اللہ تو جواب آتے ہیں لیکن جواب نہیں. قبر انور، امام احمد بن حنبل کے قبر انور شک ہو. سرکار امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عبد القادر، یا عبد القادر انی احتقر به فی علم الشریعت والطریقت والحال. اے عبد القادر، میں تیرا محتاج ہوں علم شریعت میں، علم طریقت میں، علم حال میں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور کیا دبے. میں ایک جگہ پکڑا گیا، بلہ میں بتا رہا ہوں پکڑا گیا. جانتے پولیس والے کیسے مارتے ہیں؟ بیمار کھایا اس کو پتا ہوگا. میرے ہاتھوں پہ بحمدہ تعالی 27 توبہ کی. تڑپ کے بولیے سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس میں سے ایک حاضر تھا، ریوا کی سٹی کوتوالی. وہ دن بھی یاد آتا ہے تو میں زارو قطار رونے لگتا ہوں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. جب یہ سنا تھانے دار نے تو ڈنڈا اٹھایا جہاں پہ گھیرا ہوا تھا، تو میں نے قبلہ کی طرف، بغداد کی طرف رخ کیا اور کہا ہے میرے غوث پاک، آپ نے وعدہ کیا ہے، مرید میرے کھڑے ہیں، وہ میرے مرید نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے مرید ہیں. ہم تو ایک ذریعہ ہیں، یہ گنہگار کیا بیعت کرے گا. وہ اور اس میں سے ایک نیا کلمہ پڑھنے والا ہے، مہندر پرتاپ سنگھ نیا کلمہ پڑھنے والا ہے. خدا کی قسم جب میں نے یہ اشعار کو ورد کیا کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی دشمن سے نہ ڈر، جو تجھے تکلیف دے گا اس سے پہلے میں اس کی گردن مار دوں گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں ایسی ہوا چلی کہ وہ ایسا پٹکا گیا زمین پر کہ اٹھ نہ پایا. اور ایک ہی نہیں دوسرا بھی آیا، دوسرا بھی پٹکا گیا. تو میں کہتا ہوں بار بار یہ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد دے، قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، انتظار کرم دستمان آئینی را. اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد دے. یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندے درماد امجز تو ندارت دستگیر بردری درگاہی والا سائل میں آفتاب خاطر ناشادرہ کن شاد نہ پیرانے پیر. میرے دوستوں میرے بزرگوں صدق دل سے توبہ کرو، غوث اعظم کے مرید بن جاؤ. جب مرید بن جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا کہ غوث پاک فرماتے ہیں اِنَّ یدی علی مریدی کالسمائی علی الارض، یعنی یہ میرا دست مبارک میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر ہے. تو جہاں جہاں غلام غوث اعظم جاتا ہے آنکھوں کو بند کرتا ہے، غوث اعظم کا وہ دست مبارک کا زیارت کرتا ہے اور پھول کر کہتا ہے اے سبحان اللہ، اے قادریوں خوشیاں مناؤ، اے قادریوں خوشیاں مناؤ اور کہو ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. ارے قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اے میرے دولہ ہم قادری تیرا ہی صدقہ کھاتے ہیں، تیرا ہی نام پر جیتے ہیں، قدم قدم پر آپ کی نظر ہے. تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو شیر خطرے میں لاتا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا.
شیر کو بڑے بڑے شیر ہوں گے، بڑے بڑے شیر ہوں گے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤ، قلم پکڑاؤ، اور غوث پاک جس طرح سے اپنے مریدوں کو چاہتے ہیں کہ میرا مرید ایسا ہے، میرا مرید ایسا ہے، فخر کرتے ہیں۔ کیسے فخر کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ رجالی فی ہوا اجیرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعال، میرا جو مجھ سے مرید ہو گیا، میرا غلام، اللہ اللہ، میرا غلام لٹو توتا نہیں ہے، بلکہ میرا غلام تو رجالی فی ہوا اجیرہم، میرا غلام موسم گرما میں روزہ رکھتا ہے، تپش دھوپ، جولائی کا مہینہ، اگست کا، جون کا مہینہ، اس میں روزہ رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو ایک صفت اور بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں معلوم ہے؟ وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِ كَاللُّعَالِ، لائٹ چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، گل ہو جائے، الیکٹریسٹی چلی جائے کوئی بات نہیں، میرا جو مرید ہوگا اور رات میں بھی اٹھتا ہے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور اس کا پرتو ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ راتوں کو گزار دیتے ہیں، قرآن میں ہے، وہ راتوں کو گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے، اور آپ ٹوٹ پڑیں گے، پھر جا کر ٹھکار مار کے سو جائیں گے، عشاء کی نماز بھول ہو جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر خدا کی قسم تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو تو جتنے بھی یہ تم کو ٹرول کر رہے ہیں نا آئی لو محمد کے نام پر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر، خدا کی قسم تمہاری بال کا ایک نقطہ بھی وہ ہلا نہیں سکتے، نہیں ہلا سکتے۔ کیوں؟ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس زمین کے خزانے کی کنجی میرے آقا کے دستے قدرت میں ہے، میرے آقا کے دستے کرم میں ہے، آسمان کی تمام دروازوں کی چابیاں میرے آقا کو دے دی گئی، نہیں دے گی، اور ہمیں کہہ دیا گیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اتنے خوبصورت ہے کہ یہی بول سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پاؤں تجھے یک نہ یک بنایا۔ اپنے آقا کا درس، اپنے آقا کی محبت ڈالو، مدینے والے آقا کی، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے پڑھتے لکھتے صرف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب یا رسول اللہ کہو گے نا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے آقا اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا محمد انت نور و نوری و سر و سری و خزائن و ہدایتی و کنوز و معرفتی، جعلت فداء لک ملکی من العرش الى ما تحت الارضین۔ اے محمد تو میرے نور کا نور ہے، تو میرے راز کا راز ہے، تو میرے راز کا راز ہے، اور جتنی چیزیں میں نے بنایا نا عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک، اے محمد سب تیرے قدموں پہ ڈال دیا۔ کلہم یطلبون رضائی انا رضاک یا محمد، سب کے سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں، سب کے سب میری رضا، جتنے ہیں فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو سرکار کا سچا غلام بنو، سرکار کا سچا غلام بنو، اور کروں گا، اور کہتے دنیا سے گزر جاؤ ایک ہی پیغام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، بولو انہیں جانا، بولو انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، بولو تیز آواز میں، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، خوب کی شیر چمن
پھول چنی ساد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ۔